جناب، کل بہت بڑی ایک خبر پاکستان میں گردش میں آئی اور وہ تھی کہ ملٹری کورٹس نے 60 اور لوگوں کو ججمنٹس دے دی ہیں اور بڑی سیویئر پنشمنٹس دی ہیں. کچھ لوگوں کو 10 سال قید بمشقت اور آف کورس ایک بہت میجر چنک ان کی زندگی سے اب نکل جائے گا. آئی ایم ہیوجلی سمپتھیٹک ود پیپل ہو ہیو بن اریسٹڈ، جن کے سویلین کیسز بھی بنے ہیں. سرٹنلی جن کے ملٹری کورٹ سے سینٹنسز آئے ہیں ان کے لیے تو ان کی فیملیز کے لیے آنیسٹلی آئی ایم ریئلی کنسرنڈ. اینڈ آئی ایم آلسو تھنکنگ کہ یہ نوجوان اور یہ کچھ خواتین جو گمراہ ہوئی ہیں شاید بہت انوسنٹلی گمراہ ہوئی ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب آپ کی حکومت آنے والی ہے، کو ہونے والا ہے. اینڈ آئی فیل سوری فار دیم بیکاز ایک ریپرزینٹیو کا، ایک لیڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سکسیس کی طرف لے کے جائے. اگر آپ ہمارے مسلم لیڈرشپ کی طرف بھی جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایگزامپل ایک بہت شائننگ ایگزامپل ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے فالوورس کو ایک ایگزالٹڈ اسٹیٹس دے کے گئے، ملیٹریلی بھی اور اسپرچولی بھی، اور ایک جو سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. آپ کا لیڈر کوئی بھی ریپرزینٹیو ہو، نمائندہ ہو، وہ آپ کی ماں اور باپ کی جگہ ہوتا ہے. اگر وہ آپ کا خیال نہیں کر سکتا، نگہداشت نہیں کر سکتا، آپ کو جابس نہیں دے سکتا، تعلیم نہیں دے سکتا، آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا، اگر آپ کے وہ کرمنل ریکارڈز بنا رہا ہے، اگر وہ آپ کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے، تو یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہے؟ واٹ آر یو گیٹنگ بیک؟ لک ایٹ دی آؤٹ آف اسکول چلڈرن ان کے پی، لک ایٹ دا جاب لیس انجینئرس، پروفیشنل لوگ سڑکوں پر ہیں. ہمارے مزدور ذلیل ہو رہے ہیں پنجاب میں آ کے، اسلام آباد میں آ کے. تندور والوں کو اٹھایا جا رہا ہے. رسپیکٹیبل خواتین، رسپیکٹیبل فیملیز سے اپنی انوسنس میں ان کے پولیس ریکارڈز بن گئے ہیں. ان کو حاضریاں دینی پڑتی ہیں، کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور اس کے اوپر انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ ٹی وی پہ آ کے، فلاگرز آ کے کچھ ڈالرز کے عوض جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں، پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، مزید لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، وہ بھول رہے ہیں. جب وہ بات کرتے ہیں نا کہ اوہ یہ ججمنٹس آئی ہیں، ملٹری کورٹ سے ججمنٹس آئی ہیں، مغرب ہمارے بارے میں کیا سوچے گی، ہمارا پرسیپشن خراب ہو رہا ہے. تو مغرب کی طرف جب آپ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں نا کہ وہ آپ کی لیڈرز کی رہائی کریں گے، وہ آپ کی ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو وہ مغرب آپ کیوں آنیسٹلی نہیں بتاتے کہ ہم لوگ جو مغرب میں رہ کے آئے ہیں، ہماری کون سی ڈیموکریٹک ڈیمانڈ، ہماری کون سی ہیومن رائٹس کے اوپر سٹانس کو مغرب نے آنر کیا ہے؟ کیا گلف وار میں جب صدام حسین کے اوپر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا لائے پھیلایا گیا، فیبریکیٹڈ سٹوری میڈیا نیوز آؤٹلیٹس پہ پھیلائی گئی، کیا ہم جیسے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے؟ یو کے میں کیا ٹونی بلیئر رک گیا؟ اس وقت ٹونی بلیئر کو پوڈل کہا جاتا تھا. گلف وار میں انہوں نے ڈیموکریسی کو، ہیومن رائٹس کو، ہم جیسے لوگوں کے پروٹیسٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے کر دیا اٹیک، لٹکا دیا صدام حسین کو، اپنی جیت بتائی. پھر عرب اسپرنگ میں کیا کیا؟ ڈیموکریسی مل گئی ایجپٹ کو. جی ڈی پی لیبیا کا کہاں تھا گدافی کے ہوتے ہوئے، اور اس کو جب پبلکلی حلال کیا گیا اس کے بعد جی ڈی پی کہاں گیا؟ ٹونیزیا، یمن، ویئر ایور. یہ عرب اسپرنگ آئی، کیا ملا؟ ڈیموکریسی ملی. اور اب جب سیریا کا ڈاؤن فال ہوا، کیسے ہوا؟ ایلان مسک کی ٹویٹس دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ دونوں طرف سے ہم بھی تھے، ایک ہاج پاج وہاں پہ پہنچایا گیا. 2010 سے لگے رہے بشار الاسد کی حکومت گرانے کے لیے. یوکرین میں انوالو کیا رشیا کو، رشیا اور ایران کو ڈائیورٹ کی ان کی اٹینشنز. ادھر پیلسٹائن میں ہمارے بچوں کو سلاٹر کیا گیا، اور بتا رہے ہیں کہ جناب بنجامن نیتن یاہو نہیں، بشار الاسد از اے بچر. سیریا کا ڈاؤن فال ہوا، نیکسٹ اب ایران کی باری ہے. تو آپ لوگ یہ جو انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ لوگ ہیں، جو کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے اوپر آواز مغرب اٹھائے گی، تو ہیومینیٹیرین کرائسس جب ہوا سیریا میں تو کیوں نہیں آواز اٹھائی انہوں نے؟ ہیومن رائٹس ان کو کیوں نہیں نظر آئے پیلسٹائن میں؟ تو خدا کا خوف کریں، آپ کے تو ڈالر بن رہے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں ڈیپ اسٹیٹ کا انٹرسٹ، تو جو ڈیمیج آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے معصوم لوگوں کے، آپ نے ان کو کس طریقے سے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. مائی ہارٹ از گوئنگ آؤٹ ٹو پیپل جو کہ 10 سال اب اس طرح ریگرس پنشمنٹ گزاریں گے، جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. ان کو کوئی ڈیل نہیں ملے گی، نہ ان کے پاس فورن پاسپورٹس ہیں، نہ وہ ٹک ٹاک سٹارز ہیں، نہ وہ سیلیبریٹیز ہیں کہ ان کے کوئی مذاکرات ہو جائیں گے. دیز پیپل
they've lost their lives. And finally, जो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट इंसान होता है ना, उसको ना माजी ना हाल ना लोगों का मफाद नज़र आता है. ये जो सैंक्शंस लगे हैं पाकिस्तान में, ये सैंक्शंस जो लगे हैं, ये अमेरिका का प्रेरोगेटिव है. न्यूक्लियर वेपन्स आप इस्तेमाल करें, सैंक्शंस आप बाकी दुनिया पे लगाएं. आज की तारीख में 60% ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर अंडर सैंक्शंस, जो कि यूएस ने लगाई हुई हैं. क्यों? क्योंकि डॉलर की डिक्टेटरशिप है. ना तो वो किसी को अपनी करेंसी शुरू करने देते हैं, ना वो किसी को अपनी डेमोक्रेटिक या अपनी डीप स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने देते हैं, ना हम जैसे लोगों को सॉवरेंटी. क्यों हम न्यूक्लियर वेपन पे एज अ डिटेरेंस उसको ना रखें, ताकि हम भी सीरिया बन जाएं, हम भी पैलेस्टाइन बन जाएं. और ये मगरिब की तारीख है, एज ऑफ एनलाइटमेंट, जिसमें ये कहते हैं कि फिलोसफर्स थे और साइंटिस्ट थे. ज़रा देखें कि 17वीं और 18वीं सेंचुरी में जब एज ऑफ एनलाइटमेंट मगरिब में थी, तो इंका एम्पायर के साथ इन्होंने क्या किया. सैवेजेस, उनको सारी दुनिया को प्रोपेगेंडा किया कि ये सैवेजेस हैं. लेकिन एक्चुअली पेरुवियन जो कम्युनिटी थी, वो तो बहुत अदल के लिए और मसावात के लिए मशहूर थी. लेकिन प्रोपेगेंडा है. और आज डिजिटल आर्म्स की रेस में वो हमसे बहुत आगे हैं. आज हमारी सॉवरेंटी को भी वो अटैक कर सकते हैं, हमारी एथिक्स को भी अटैक कर सकते हैं. लेकिन हम पाकिस्तान में बैठे हुए, ये ज़बान बोलते हुए, इस मुल्क और कौम के अपने आप को बताते हुए, हम जो कर रहे हैं ना, वो अनफॉरगिवेबल है. इट्स ऑल फेयर for the West to do what they are trying to do here. उनका तो इंटरेस्ट है, but it is not fair for you to ruin Pakistani lives and for you to ruin Pakistan's deep state's interests.